آخر کار امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ڈیل طے پا ہی گئی، یعنی کہ ایران اور امریکہ نے ہاتھ ملا لیا ہے۔ کیوں، کب اور کیسے؟ دوستو اگر آپ کے بھی دماغ میں یہی سب سوال آ رہے ہیں تو ڈونٹ وری، ان سب کے جواب آج کے اس تھنک ٹوڈے کے ولاگ میں میں آپ کو دوں گا۔ سبسکرائب کیجئے اور شروع کرتے ہیں۔ دوستو آپ کو ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کے بارے میں تو ضرور علم ہوگا، اگر سنی سنائی باتوں کے ذریعے ہوا ہے تو چلیں جلدی سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ دیکھو دوستو، ایران اور اسرائیل کی ایک سال پہلے سے ہی لڑائی چل رہی تھی، پھر لاسٹ ایئر جون میں یعنی اسی مہینے ایران اور اسرائیل کے بیچ ایئر اسٹرائکس بھی شروع ہو گئیں، اور پھر جب کچھ ہفتوں تک ایئر اسٹرائکس چلی تو آخر کار امریکہ نے بھی براہ راست مداخلت کر دی اور کہا کہ ہم بھی ایران پر ایئر اسٹرائکس کریں گے۔ یہ بات ٹرمپ نے 21 جون کو کہی۔ اس کے بعد فردو، اصفہان اور نظر کے 3 ایرانی نیوکلیئر مقامات پر حملے بھی کیے، اور اس پر امریکہ نے وجہ یہ بتائی کہ ان حملوں نے ایران کی ہتھیار کے قابل یورینیم بنانے کی صلاحیت کو کافی زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ لیکن UN نیوکلیئر واچ ڈاگ کا کہنا تو یہ ہے کہ اس حملے کی تیاری کافی مہینوں سے پہلے چل رہی تھی۔ اچھا، امریکہ کے یہ حملے شروع ہوتے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ فوراً ایکٹیو ہو گئے۔ انہوں نے جون 2025 والے کانفلکٹ کے کچھ ابتدائی گھنٹوں میں ہی اس کی وجہ بتائی کہ وہ ایرانی عوام کو اسلامی جمہوریہ کا تختہ الٹنے کا ایک موقع دینا چاہتے ہیں، یعنی کہ ریجیم چینج۔ پھر اسی مہینے یعنی کہ 2025 والے سال جب امریکہ نے حملے مزید بڑھائے تو صحافیوں نے ٹرمپ سے پوچھا، کیا آپ ایران میں حکومت تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ تو ٹرمپ نے جواب دیا، نہیں تو میں تو ریجیم چینج نہیں کرنا چاہتا، اس سے افراتفری پھیلتی ہے، میں تو بس اس خطے میں جلد از جلد سکون چاہتا ہوں۔ ایرانی بہت اچھے کاروباری ہیں، وہ خود اپنا ملک تعمیر کر لیں گے۔ دوستو یہ سن کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ امن پسند ہے؟ ٹھہرے، آگے سنیے۔ صرف چند مہینے ہی گزرے تھے اور ایران میں شدید احتجاج شروع ہو گئے اور کریک ڈاؤن میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ ٹرمپ نے لاک اینڈ لوڈڈ یعنی گولی چلانے کو تیار کہہ کر دوسرا طیارہ بردار جہاز خلیج میں بھیج دیا، اور اس پر محترم جناب ڈونلڈ ٹرمپ فرماتے ہیں کہ ریجیم چینج بہترین چیز ہو سکتی ہے۔ 47 سال سے صرف باتیں ہی ہو رہی ہیں، اب وقت عمل کا ہے۔ اب ذرا آپ خود غور کیجئے، 6 ماہ پہلے بھی یہی شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے ریجیم چینج نہیں کرنی، اور آج کہہ رہا ہے ریجیم چینج بہترین چیز ہے۔ یہ تو بس آغاز تھا دوستو۔ 28 فروری 2026 کو جنگ شروع ہوتی ہے اور ٹرمپ کا نیا مطالبہ آ جاتا ہے۔ جب ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی ہلاکت کی خبر آئی، ٹرمپ نے فوراً اعلان کر دیا، اب ہم اگلے ہفتے ایرانی لیڈر کے انتخاب میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ یعنی اب وہ نہ صرف حکومت تبدیل کرنا چاہتے تھے بلکہ نیا لیڈر خود منتخب بھی کرنا چاہتے تھے۔ ابھی آگے سنتے جائیں میرے دوست۔ 29 مارچ 2026 ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے ہی ریجیم چینج ہو چکا ہے، پرانے تمام گروہ مر چکے ہیں۔ اور اب ایک اور بات، وہ بھی حیران کن۔ ٹرمپ نے جب G7 سمٹ میں شرکت کی تو کہا، میں نے کبھی بھی ریجیم چینج کی پرواہ نہیں کی۔ اب یہ سن کر آپ کا کیا خیال ہے؟ وہی شخص جو فیبرری میں کہہ رہا تھا ریجیم چینج بہترین چیز ہے، مارچ میں کہہ رہا ہے ہمارے پاس ریجیم چینج ہے۔ اور یہ سب آپ کو بتانے کی ایک بہت ہی زیادہ خاص وجہ ہے، جو کہ آخر میں میرے بتائے بغیر بھی آپ خود کنیکٹ کر سکیں گے، کیونکہ اب تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان آخر کار ڈیل طے پا گئی ہے، اور اس ڈیل میں کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو دوستو اس ایگریمنٹ پر 3 پارٹیز نے دستخط کیے ہیں۔ نمبر 1، یہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے فرانس میں G سمٹ کے موقع پر ورسائی کے محل میں جا کر دستخط کیے ہیں۔ دوسرے فریق ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، جنہوں نے اس ڈیل پر الیکٹرانکلی دستخط کیے ہیں، اور ایرانی میڈیا نے ان کی تصویر بھی جاری کی ہے جس میں وہ سائنڈ پیپر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں۔ اور نمبر 3 کیا آپ گیس کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جنہوں نے ایک ثالث اور ضامن کی حیثیت سے دستخط کیے ہیں۔ اب آپ کو بتاتا ہوں دوسری امپورٹنٹ بات، کیونکہ تیسری لاسٹ امپورٹنٹ بات وہ ہے کہ میں نے شروع کی سٹوری آپ کو کیوں سنائی ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ چینج کرنے والی۔ دوسری امپورٹنٹ بات ہے اس ڈیل کے پوائنٹس، جیسے کہ پوائنٹ نمبر 1 ہے سیز فائر، یعنی کہ جنگ بندی۔ دونوں فریق اور ان کے اتحادی تمام محاذوں ایون لبنان پر بھی فوراً اور مستقل طور پر فوجی کاروائیاں ختم کریں گے، یعنی کہ ابھی کے ابھی جنگ رکے گی۔ اچھا، اس میں پوائنٹ نمبر 5 اور 4 بھی بہت اہم ہے، یعنی کہ آبنائے ہرمز سے ریلیٹڈ۔ اب تو یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ دنیا کی 20% تیل کا حصہ آبنائے ہرمز سے آتا ہے، تو اس معاہدے کے تحت ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کھولے گا اور امریکہ 30 دنوں میں بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ اس کا پوائنٹ نمبر 8 بھی بہت اہم ہے کیونکہ وہ نیوکلیئر سے ریلیٹڈ ہے، جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایران اب جوہری ہتھیار نہ بنانے کا عہد کرتا ہے۔ ایران کے پاس جو ایڈیشنل یورینیم بھی ہے اسے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں کم کیا جائے گا۔
और इसकी तफसीलात 60 डेज में यानी 60 दिनों में तय होंगी। अच्छा, इसका पॉइंट नंबर 10 कहता है कि अमेरिका ईरानी खाम तेल की बरामद के लिए इस्तिस्ना जारी करेगा। आसान लफ्जों में समझाता हूँ, यानी कि ईरान दोबारा से तेल बेच सकेगा। जबकि पॉइंट नंबर 6 तामीर नौ फंड से मुतालिक है। अमेरिका और इलाकाई शराकतदार ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 बिलियन का मंसूबा तैयार करेंगे। लेकिन याद रखें, अमेरिका बराह रास्त रकम फराम नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट का पॉइंट नंबर 3 कहता है कि दोनों फरीकों को हतमी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए 60 दिन का वक्त दिया गया है, यानी जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों जैसे अहम मसाइल पर सिर्फ 60 दिनों में इत्तेफाक होना चाहिए। अब सुने सबसे दिलचस्प बात, यानी कि चैलेंजेस। इस मुआहिदे को कामयाब बनाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस दरकार हो सकते हैं। नंबर 1, ट्रम्प की वार्निंग, यानी कि ट्रम्प ने वाजा किया है कि अगर ईरान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की तो अमेरिका दोबारा से फौजी कार्रवाई कर देगा। चैलेंज नंबर 2 है इसराइल का रद्द अमल, यानी कि इसराइल ने इस मुआहिदे को खतरनाक करार दिया है और कहा है कि यह मुआहिदा ईरान को जोहरी हथियारों के करीब ले जाएगा। चैलेंज नंबर 3, ईरान ने मुतालबा किया है कि अमेरिका पहले पाबंदियां खत्म करे, तब ईरान जोहरी प्रोग्राम में मुज़ाकरात करेगा। ये पहले कौन कदम उठाएगा, वैसे क्लासिक मसला है। चैलेंज नंबर 4 है सबसे बड़ा और इस वीडियो का वो पॉइंट जो कि मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रम्प साहब के तमाम बयानात। सवाल ये है कि ट्रम्प क्या इस मुआहिदे पर कायम रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक पूरी टाइमलाइन दिखाई कि ट्रम्प कितनी बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर चुके हैं। आखिरी बात, क्या ये मुआहिदा कामयाब होगा? दोस्तों, ये मुआहिदा एक इब्तिदाई कदम है, पर अमल दरामद के लिए बहुत से चैलेंजेस भी हैं, खासतौर पर इसराइल का रद्द अमल, जोहरी प्रोग्राम पर इत्तेफाक और सिर्फ 60 दिनों में हतमी मुआहिदा। लेकिन सबसे अहम बात, पाकिस्तान ने बतौर सालिस एक बड़ा किरदार अदा किया है, जिसे आलमी सतह पर वाकई बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है। ऐसी जबरदस्त अपडेट्स के लिए थिंक टुडे को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।